مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔ ماہ رمضان ہے کیا؟ قرآن مقدس میں ماہ رمضان کا کیا ذکر موجود ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ کیا اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے بندوں کا یوں کئی گھنٹوں تک بھوکا پیاسا رہنا پسند ہے؟ اسی وجہ سے اس نے روزہ فرض فرمایا ہے؟ ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ رمضان آیا، رمضان گیا، رمضان آنے والا ہے یا جانے والا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جی تمام انبیاء پر اور ان انبیاء کی امت پر بھی روزہ کسی نہ کسی شکل صورت میں فرض کیا گیا تھا۔ ایک رات ایسی بھی عطا فرمائیے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ آخری رات آ جاتی ہے اور وہ بازاروں میں بھٹک رہی ہوتی ہے، دوپٹہ رہ گیا، چپل رہ گئی، ریبن رہ گیا، کلپ رہ گیا، پوری رات۔ تو رمضان شریف میں صرف شیطان کے قید ہونے کی وجہ سے بچ گئے اور رمضان شریف کے بعد وہ آزاد ہو گئے اس لیے نہیں بچ پا رہے ہیں۔ کہیں یہ سارا کا سارا شیطان کی وجہ سے تو نہیں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، ماہ رمضان کی آمد ہے اور ہر طرف لوگ ماہ رمضان کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کہیں مساجد میں رنگ روگن کیا جا رہا ہے، کہیں لوگ اپنے گھروں کو سجانے میں لگے ہوئے ہیں، کہیں لوگ شب بیداریوں کے تعلق سے فکر مند ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت کی تیاریاں کر رہے ہیں، کہیں لوگ ماہ رمضان کے روزوں کی تراویح کی تیاری میں لگے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اپنے سحری اور افطار کا انتظام بھی کر لیا، اور ہم مسلمانوں میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو دین سے دوری کی وجہ سے شاپنگ کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ صرف ماہ رمضان کی شاپنگ نہیں بلکہ ماہ رمضان کے بعد آنے والی عید کی شاپنگ بھی ماہ رمضان میں کرتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو ایسے میں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ماہ رمضان کیسے گزارا جائے، یعنی ماہ رمضان سیر و تفریح کرنے کا مہینہ ہے، وقت کو ضائع اور برباد کرنے کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان محض کسی رسم و رواج کو نبھانے کا، ادا کرنے کا مہینہ ہے، یا یہ عبادت و ریاضت کا مہینہ ہے؟ ماہ رمضان کیا ہے؟ ماہ رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ ماہ رمضان کیسے گزاریں؟ ماہ رمضان میں کیا کچھ کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ یہی تمام چیزیں آپ تک پہنچانے کے لیے عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کی جانب سے ہم معاملات ماہ رمضان یہ پروگرام خاص طور پر آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم انہی تمام باتوں پر ڈسکشن کریں گے ہماری خاص مہمان حضرت مولانا حافظ و قاری افضل برکاتی صاحب قبلہ کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو آپ تمام کی طرف سے میں مولانا صاحب کا استقبال کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر گفتگو کا آغاز ہوگا اور ہم ماہ رمضان کی فضائل انشاءاللہ مولانا کی زبانی سماعت کریں گے، اور ساتھ ہی بہت ساری باتیں ہم انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں کلیریفائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے الحمدللہ ایس ڈی آئی چینل کے اس پوڈ کاسٹ کے لیے اپنا وقت نکالا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کی تمام دینی خدمات کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کرام کو یہ بتائیں کہ ماہ رمضان ہے کیا؟ قرآن مقدس میں ماہ رمضان کا کیا ذکر موجود ہے؟ احادیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا ہے، چاہے وہ فضائل ہوں، چاہے وہ مسائل ہوں، جو کچھ بھی ہو، آج آپ ہمارے ناظرین اکرام کے ساتھ یہ باتیں شیئر کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا کہ الحمدللہ آپ نے ایس ڈی آئی چینل کے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ اللہ تبارک و تعالی تحریک سنی دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں خوب سے خوب ترقیاں نصیب فرمائے، اور اس تحریک کے ذریعے دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام کا پیغام پہنچے، مسلک اعلی حضرت کی ترویج و اشاعت ہو، آمین اللہم آمین۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، بڑا ہی عظمت و برکت والا یہ مہینہ جس کی آمد ہونی ہے،
قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور کیوں فرض کیے گئے؟ اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو ماہ سیام جو آنے والا ہے، جس میں روزہ رکھتے ہیں، بالکل کلیئر طور پر صاف ستھرے انداز میں قرآن مقدس نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تاکہ تم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ اور صرف ہم پر ہی نہیں بلکہ ہم سے اگلوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ جی۔ اب آئیے استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے، اس ماہ کی فضیلت کے حوالے سے اگر ہم جاننا چاہیں تو حدیث مبارکہ میں ایک بہت ہی مشہور روایت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو منقول روایت ہے، جی۔ پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آمد رمضان تھی، اس سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ تم پر اب ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت، سبحان اللہ۔ درمیانی مغفرت اور آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ مہینہ کتنا پیارا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ اور مہینوں کے اندر بھی لوگ عبادت کرتے ہیں اور ماہ رمضان میں بھی عبادت کی جاتی ہے، مگر ماہ رمضان کی عبادت کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ اور دنوں کے اندر جو عبادت اور جو بندگی ادا کی جاتی ہے اور ماہ رمضان میں فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں نیکیوں کے ثواب کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ بلکہ 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور دنوں میں جو آپ نفل پڑھیں گے نفل، فرض پڑھیں گے فرض کا ثواب، مگر ماہ سیام میں اگر کوئی نفل پڑھے تو اللہ فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے، فرض پڑھے تو اللہ اس کو 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ مہینہ کتنا عظیم، کتنا بابرکت اور کتنا مبارک ہے کہ اس کی آنے سے ہی اتنی نیکیاں ہوتی ہے کہ بس رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں اپنے ناظرین کو وہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جو 5 خصوصیات ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کو عطا کی گئی، اور کسی نبی کو یہ خصوصیت نہیں عطا کی گئی۔ جی۔ پہلی خصوصیت جو دی گئی کہ جب رمضان المبارکہ کی پہلی شب آتی ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر جو روزہ دار ہیں ان پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس بات کو یاد رکھیے کہ جب اللہ کسی پر ایک مرتبہ نظر رحمت فرما دے پھر اسے کبھی بھی عذاب نہیں عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ اگر پہلی خصوصیت اگر آپ دیکھیں کہ اللہ کی نظر رحمت اس بندے پر پڑ جائے گی، اور نظر رحمت کا طالب کون نہیں ہوگا۔ دوسری خصوصیت جو ہمیں عطا کی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دن بھر ایک روزہ دار بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، شام ہو جاتی ہے تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کے منہ سے جو اسمیل آتی ہے، جی، بتایا جا رہا ہے کہ وہ اسمیل اللہ کے نزدیک تو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے اپنے بندوں پر، اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو تیسری خصوصیت جو عطا کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ فرشتے دن اور رات ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا دوسروں سے کہ حضرت دعا کر دیجئے ہمارے لیے، بخشش کی دعا ہو جائے، نجات کی دعا ہو جائے، اللہ نظر کرم فرما دے۔ مبارک ہو ماہ رمضان میں بندگی اور عبادت کرنے والے، روزہ رکھنے والے، ان کے لیے کہ یہ خصوصیت ہے کہ فرشتے ان کے لیے دن اور رات بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور چوتھی جو خصوصیت اس بندے کو حاصل ہوتی ہے وہ خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ایسی کرم کی بارشیں فرماتا ہے کہ جنت کو حکم دیا جاتا ہے آراستہ ہونے کا، سجنے کا، سورنے کا، کہ جنت تو آراستہ ہو جا تاکہ
میرا بندہ دنیا سے اور دنیا کے الجھنوں سے، اس کی آزمائشوں سے آ کر یہاں پر پہنچے اور سکون مل جائے، سبحان اللہ، کرم کے گھر میں آ جائے سبحان اللہ، اور اسے سکون میسر آ جائے، تو گویا کہ اس روزہ دار کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے۔ اور پانچویں چیز، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مزید ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سب کی بخشش فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، مغفرت فرما دیتا ہے۔ کسی نے وہاں پر کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ شب قدر ہے؟ تو اس موقع پر فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے اور اس کی مزدوری پوری ہوتی ہے تو اس کو اس کا اجر دیا جاتا ہے، اس کا صلہ، اس کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ بس یہ مثال اس کی ہے کہ جب بندہ ماہ سیام میں روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ 5 خصوصیت جو بیان کی گئی ہے یہ ماہ سیام کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہے کہ میسر آئی ہے۔ اس لیے ماہ سیام میں خوب سے خوب عبادت و بندگی کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اس خطبے میں آگے فرمایا گیا تھا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات ایسی بھی عطا فرمائی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پوری سورہ قدر نازل فرمائی، اور اس میں اس رات کا تذکرہ بھی فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو یہ خصوصیت پوری جتنی بھی راتیں ہیں، ساری راتوں میں، سال بھر کی جتنی راتیں، لیلۃ القدر جتنی فضیلت کسی رات کو حاصل نہیں ہے۔ تو سب سے زیادہ خصوصیت جس رات کو حاصل ہے وہ رات رمضان شریف کے اندر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ تمام کی تمام فضیلتیں ماہ سیام میں حاصل ہے، ماہ سیام کی برکتیں ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ 1,00,000 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیسے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے؟ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ ان 1,00,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور جب رمضان المبارکہ کی آخری شب ہوتی ہے تو جتنا پورا مہینہ جہنم سے نجات پانے والوں کی تعداد ہے، جہنم سے آزاد ہونے والوں کی تعداد ہے، اللہ تعالیٰ اس آخری شب میں اتنی تعداد کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو گویا یہ مہینہ آ رہا ہے، یہ مہینے کی آمد سے لے کر اس کے اختتام تک سب کرم ہی کرم ہے، رحم ہی رحم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ مہینہ معمولی نہ جانے اور عام مہینوں کی طرح وقت کو ضائع نہ کریں، بلکہ اس مہینے میں خوب عبادت و بندگی کریں۔ یوں تو بہت سارے فضائل اس ماہ کے حوالے سے بیان کیے گئے ہیں، یہ مختصر سے وقت میں نے اہم باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ امید کروں گا کہ اس مہینے کو ہم ضائع نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آپ نے ماہ رمضان کے فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت کر لیے۔ امید کرتے ہیں کہ ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی اور آپ ماہ رمضان کی اہمیت کو، اس کی عظمت کو، اس کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے اس ماہ مبارک کا صحیح طور پر استعمال کریں گے اور اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں گے۔ یعنی سال بھر کی تمام راتیں یا سال بھر کے تمام دن جس طرح سے ہم اور آپ گزار دیتے ہیں لاپرواہی میں، وقت ضائع کرنے میں، اس سے اس سے ملنے جلنے میں، اپنے موبائل پر یا واٹس ایپ پر یا فیس بک پر، ہم اپنے ماہ رمضان کی ساعتوں کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ کوشش کریں گے کہ اس سال آنے والا ماہ رمضان ہمارے اور آپ کے لیے بخشش اور نجات کا ماہ بن جائے، ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے والا ماہ بن جائے۔ اب چند باتیں مزید اس کے تعلق سے ہم انشاءاللہ مولانا صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ماہ رمضان کے فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ ہمیں بتائیں، تو آپ نے درمیان گفتگو جو قرآن شریف کی آیت مبارکہ پڑھی اس میں بھی لفظ رمضان نہیں ہے بلکہ سیام ہے، اور آپ نے حدیث مبارکہ جو بیان کی اس حدیث مبارکہ میں بھی آپ نے بار بار لفظ سیام کا استعمال کیا۔ تو یہ ماہ رمضان اور سیام، کیا یہ دونوں ایک ہی چیز ہے؟ کیا رمضان ہی کو عربی میں سیام کہتے ہیں؟ اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں، رمضان یہ مہینہ ہے، اچھا، اور اس کا ذکر بھی قرآن مقدس میں آیا ہے، اچھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سبحان اللہ، یعنی یہ لفظ رمضان یہ قرآن میں موجود ہے، قرآن مقدس میں موجود ہے، یعنی اس ماہ مبارک کا نام بھی قرآن میں موجود ہے، مقدس کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ایک مقام پر جہاں نزول قرآن کی بات کی، وہاں رمضان کا نام لیا ہے، ماہ رمضان کا،
اور جہاں روزوں کی فرضیت کی بات ہے وہاں پر لفظ رمضان نہیں ہے بلکہ وہاں سیام آیا یعنی وہاں اللہ نے روزے کی فرضیت کے بارے میں بتایا ہے اور روزے کی فضیلت کے بارے میں بتایا ہے. یہاں پر ایک بات میں بتانا چاہوں گا ہمارے ناظرین کو جی کہ بہت سارے ہمارے بھائی وہ کہتے ہیں کہ رمضان آیا، رمضان آنے والا ہے، جی یا جب یہ ماہ رخصت ہونے والا ہوتا ہے تو جی کہتے ہیں رمضان چلا گیا جی یا رمضان جانے والا ہے. یعنی بات چیت کے درمیان جو اس صرف طریقے رمضان کرتے رہتے ہاں ہیں. اس طریقے سے کرتے ہیں. فرمائے گا کہ رمضان یہ بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. سبحان اللہ. تو ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ رمضان آیا، رمضان گیا، رمضان آنے والا ہے یا جانے والا ہے، بلکہ یوں کہے ماہ سیام یا ماہ رمضان آنے والا ہے، یا رمضان المبارک آنے والا ہے، رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے. اس طریقے سے کہیں، صرف اور صرف رمضان کے حوالے سے نہ کہے کہ رمضان آیا یا رمضان گیا یا آنے والا ہے یا جانے والا ہے. مطلب ماہ رمضان کی عظمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب بھی اس کا نام لیا جائے تو ادب کے ساتھ لیا جائے. صرف رمضان نہ کہا جائے بلکہ جب بھی کہیں تو رمضان شریف کہیں، ماہ رمضان کہیں، رمضان المبارک کہیں. جی یہ آپ فرما رہے ہیں نا؟ جی بالکل. اسلام ہمیں ادب کی تعلیم دیتا ہے. جب ہمیں یہ حکم دیا کہ اپنے بڑوں کا ادب کرو، جی تو پھر آپ جتنا ادب کریں گے دین کے لحاظ سے، عبادت کا، بندگی کا، تو وہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو انشاءاللہ فائدہ پہنچائیں گی، اس کا آپ کو فائدہ میسر آئے گا. آپ کو نام جو ہے اس نام کا بھی ادب کرنا ہے. جب آپ نے جان لیا کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے، تو بس آپ کو اس کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے. سبحان اللہ. اب ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو روزہ ہم پر فرض فرمایا، تو قرآن مقدس کی اسی آیت کریمہ کے ذریعے اللہ فرماتا ہے کہ تم سے پچھلوں پر روزہ بھی فرض کیا گیا تھا، جیسا کہ تم سے پچھلوں پر. تو پچھلوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ کن پر روزہ فرض کیا گیا تھا؟ جو گزشتہ انبیاء گزرے ہیں ان انبیاء کی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. جیسے ہم امت محمدیہ ہیں، سرکار علیہ السلام کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسے گزشتہ نبیوں کی جو امتیں گزری ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی امت جو گزری، ایسے دیگر انبیاء کرام مختلف طور پر ان پر روزے جو فرض کیے گئے. ایسا نہیں کہ ان پر بھی رمضان شریف کے روزے فرض کیے گئے تھے، وہ مختلف طور پر. جیسے ہم پر مہینے کے 30 دن کے جو روزے ہیں، ماہ رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں، تو یہ ضروری نہیں کہ ان پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے، بلکہ مختلف طور پر. اچھا، کسی یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جی تمام انبیاء پر اور ان انبیاء کی امت پر بھی روزہ کسی نہ کسی شکل صورت میں فرض کیا گیا تھا. مہینہ وہ کچھ ماہ اور ہو، رمضان ہی دن میں کتنے ہو، ضروری نہیں. دن کے کچھ جو ہے دن میں کمی بیشی ہو، اچھا، اور مہینہ اور ہو. بہرحال مگر یہ کہ روزہ ان پر بھی فرض کیا گیا تھا، روزہ ہم پر بھی فرض کیا گیا شکل صورت جدا جدا جدا، اور احکامات بھی جدا تھے، فضائل بھی جدا تھے، لیکن روزہ پایا جاتا ہے. اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے موجودہ دور میں، تو جہاں تک میرا تجربہ ہے، میں نے دیکھا کہ آج بھی دنیا میں جتنے مذاہب کے لوگ موجود ہیں ان کے یہاں بھی روزہ کسی نہ کسی شکل صورت میں پایا جاتا ہے. طریقہ جدا ہے، نام جدا ہے، اور روزے کو رکھنے کا طریقہ بھی ان کا اپنا جدا جدا ہے. صرف کسی کے نزدیک یہ ہے کہ آپ جب حالت روزہ میں ہوں گے تو آپ اناج نہیں کھا سکتے ہیں اور فروٹس وغیرہ کھا سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو ایک روزے کی شکل وہ بھی ہے، نام اگرچہ جدا ہے. اسی طرح کرسچینٹی میں بھی دیکھا جائے، بدھزم میں بھی دیکھا جائے، یہودیوں میں بھی دیکھا جائے، تو جتنے بھی مذاہب کے لوگ موجود ہیں آج بھی دنیا میں روزہ کسی نہ کسی صورت میں ان کے مذاہب میں بھی پایا جاتا ہے. نام الگ ہے، طریقہ الگ ہے ان کا. تو ہم سے پہلے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں گزری، جو انبیاء گزرے، ان میں بھی روزہ کسی نہ کسی شکل صورت میں پایا گیا تھا. تو اگر اوور آل دیکھا جائے تو اس کے پیچھے بہت سارے فائدے ہیں. روزہ رکھنے سے ہم مسلمان ہیں تو ہمیں دنیا اور آخرت کا فائدہ ہوگا، لیکن جسمانی طور پر بھی مجھے لگتا ہے کہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں. یہی وجہ ہے کہ تمام مذاہب والے بھی کسی نہ کسی طرح سے اس کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ مجھے جہاں تک بات فضائل کی اور فوائد کی چلی ہے تو آپ مجھے یہ بھی بتا دیں ہمارے ناظرین اکرام کو کہ روزہ رکھنے کے پیچھے اللہ کی حکمتیں کیا ہیں، مصلحت خداوندی کیا ہے. کیا اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے بندوں کا یوں کئی گھنٹوں تک بھوکا پیاسا رہنا پسند ہے، اسی وجہ سے اس نے روزہ فرض فرمایا ہے، یا صرف فضائل کے اعتبار سے اللہ چاہتا ہے کہ ہمیں اس بہانے نیکیاں عطا کر دے اور ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں، اس لیے روزہ اللہ نے ہم پر فرض فرمایا ہے، یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی مصلحت ہے اللہ کی؟ دیکھیے علماء بیان فرماتے ہیں، ہم جس دین کے پیروکار ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، جی،
اسلام کے اگر طریقے کو آپ دیکھیں، عبادت کے نہج کو اگر آپ دیکھیں، تو کسی نہ کسی یادگار کے تحت وہ عبادت کی جاتی ہے اور اس یادگار کو زندہ کیا گیا ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر میں آپ کو ایک دو اگزامپل دینا چاہوں گا۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، جی، شب معراج میں یہ تحفہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب جب تشریف لے گئے، آپ نے آسمانوں میں فرشتوں کو دیکھا عبادت کرتے ہوئے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی قعدے میں ہے، کوئی کسی طریقے کے۔ حضور علیہ السلام کو یادا فرشتوں کی عبادت کرنے کا یہ انداز بڑا پسند آیا، سبحان اللہ، اور چاہت ہوئی کہ یہ جو ہے چیزیں اگر اس طریقے کا عبادت کرنے کا جو انداز ہے اور اس کا مجموعہ اگر مل جائے، تو آپ کو پتہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم جب تشریف لائے تو آپ کو یہ نماز کا تحفہ عطا کیا گیا، سبحان جس میں قیام، رکوع، سجود، قعدہ وغیرہ ساری چیزیں آ گئی، اور یہ تحفہ دیا گیا کہ اب امت پر جو ہے، آپ کی امت کے لیے یہ تحفہ دیا جا رہا ہے نماز کو، تو ایک یادگار جو ہے اس کو قائم کیا گیا۔ اچھا، جیسے ایک اگزامپل اور میں آپ کو بتاؤں، حج کرنے کے لیے حاجی مکہ مکرمہ جاتے ہیں، جی، وہ ساری کی ساری چیزیں کیا، وہ یادگار ہی تو ہے، جس میں صفا پہاڑ ہے، مروہ پہاڑ ہے۔ اب صفا سے لے کر مروہ تک ایک حاجی دوڑ لگاتا ہے، جی، سعی کرتا ہے، اور قرآن مقدس میں اس کو اللہ نے اپنی نشانی بیان فرمایا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ نے اپنی نشانی بیان فرمایا، حاجی دوڑ لگاتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دراصل حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یادگار ہے۔ حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا صفا پہاڑی سے لے کر مروہ پہاڑی تک اپنے بچے کو پیاسا انہوں نے دیکھا تھا، تو وہ وہاں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک دوڑ لگا رہی تھی پانی کی تلاش میں، تاکہ مجھے کہیں پانی مل جائے، بچہ پیاسا ہے اور بچے کو پانی میسر آ جائے۔ تو وہاں سے صفا اور مروہ حضرت سیدتنا ہاجرہ نے دوڑ لگائی۔ اس دوڑ کو اور اس یادگار کو قائم رکھنے کے لیے اب حاجیوں کے لیے لازم قرار دیا گیا کہ اب وہ جب بھی حج کے لیے جائیں تو وہ جو ہے عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگاتے ہیں۔ تو گویا کہ اسلام کے اندر جو عمل ہے، جو عبادات ہے، اس میں کسی نہ کسی چیز کو اگر دیکھے تو روح پرور کوئی واقعہ اس پر پنہا ہوگا، سبحان اللہ، اور اسی کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اب قیامت تک کے لیے یہ عمل کیا جاتا رہے گا، اور جو ہے حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یاد منائی جاتی رہے گی۔ ایسی بہت ساری چیزیں آپ لے سکتے ہیں۔ یعنی اسلام میں جتنی عبادات ہیں جی، ان سب کی کوئی نہ کوئی تاریخ رہی ہے، اور کسی نہ کسی نبی کی کوئی نہ کوئی یادگار ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یعنی انبیاء کے اس عمل کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا کہ نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہی اپنے انبیاء کے عمل کو عبادت کی شکل میں عطا فرما دیا۔ تو آپ نے دو مثالیں دی، جی، نماز کے تعلق سے اور سعی کے تعلق سے۔ جی، تو روزے کے اب تعلق سے روزے کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو روزہ ہے، پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا کے اندر تشریف لے جاتے عبادت کرنے کے لیے، جی، اور جو ہے آج بھی حجاج جاتے ہیں تو وہ مبارک اور مقدس پہاڑ پر ضرور جاتے ہیں۔ جی، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سعادت عطا فرمائے کہ ہم سب بھی جائیں، ماہ سیام کی برکتوں کو وہاں پر لوٹیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں وہاں پر تشریف لے جاتے تو توشہ لے کر جاتے، اور غار حرا تشریف لے جاتے۔ تو جب حضور غار حرا تشریف لے جاتے تو دن میں آپ کچھ نہیں کھاتے، توشہ رکھتے ساتھ میں، مگر دن میں آپ وہیں پر یعنی کچھ کھاتے پیتے نہیں، عبادت کرتے، بندگی کرتے، اور رات تک اسی طریقے سے، پھر رات کو قیام فرماتے اور کچھ توشہ اختیار کر لیتے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ماہ رمضان میں غار حرا تشریف لے جاتے، اور وہاں جانے کے بعد توشہ ہونے کے باوجود کچھ نہیں کھاتے پیتے۔ اچھا، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اب روزہ جو فرض کیا گیا ماہ رمضان میں، تو ادائے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اب رمضان شریف کے اندر روزوں کو فرض قرار دیا، کہ تاکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے محبوب کے امتی ہیں، وہ بھی رمضان شریف کے اندر کھانے پینے کی ساری چیزیں موجود ہو، مگر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک وہ کچھ نہ کھائیں پیئے۔ کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام ہے، اور وہ اس طریقے سے وہ ادائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر علماء نے ایک حکمت یہ بھی بیان فرمائی ہے۔ ایک اور حکمت اس میں یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ کھانا پینا موجود ہے، جی،
مگر اس کے باوجود ہم کھاتے نہیں ہیں. وجہ یہ ہے تاکہ جو ہے ہمیں غریبوں کا بھی احساس ہو. اچھا. کہ ہم ان کے لیے آگے بڑھیں, ان کے لیے مدد کریں, تاکہ ہمارے پاس تو ساری چیزیں اور ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی, ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے, اس کے باوجود وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی, یہ احساس پیدا ہو جی, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ شکر مزید ادا کریں. اور قرآن خود کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر ادا کرو گے اللہ اور عطا فرمائے گا. تو اب جو ہے یہ ساری چیزیں کہ اس کے پاس کھانا پینا ہر چیز موجود ہے, اس کے باوجود وہ بندہ جو ہے ان تمام چیزوں سے رک رہا ہے, باز آ رہا ہے, تاکہ اس کو احساس ہو رہا ہے. ایک اور حکمت اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض فرمایا. آپ نے جیسے کہا 12 گھنٹے 14 گھنٹے 16 گھنٹے تک بندہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے. کھانا موجود ہے, حلال غذا موجود ہے, جو حلال ہے, جو اس کی حلال کمائی کی چیز ہے وہ موجود ہے اس کے پاس, مگر اس کے پاس وہ موجود ہونے کے باوجود اسے وہ کھاتا نہیں ہے. یہ پورا رمضان وہ مشق کر رہا ہے, پریکٹس کے مرحلے میں ہے, اور حلال چیز موجود ہونے کے باوجود بھی وہ کھاتا نہیں ہے. اب اسے بتایا گیا کہ ماہ رمضان میں تجھے متقی بنانا, پرہیزگار بنانا ہے, حلال چیز ہے, اس کے باوجود حکم خدا ہے تمہیں کھانا نہیں ہے, تمہیں پینا نہیں ہے, تمہیں پرہیز کرنا ہے. تو جب ماہ سیام رخصت ہو جائے تو اب حرام سے تم بچو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ تو حلال کام ہے, یہ حلال چیزیں ہیں, حلال چیزوں سے تم پرہیز کر رہے ہو. ماہ سیام کے بعد ایسے متقی بن جاؤ, ایسے پرہیزگار بن جاؤ, اللہ کا خوف اور اس کا ڈر اتنا تمہارے دل کے اندر آ جائے کہ ماہ سیام تو رخصت ہو جائے, مگر اب اس کے بعد کیفیت یہ ہو کہ اللہ کا ڈر ایسا پیدا ہو جائے کہ کبھی بھی ہمارا قدم حرام کی طرف نہ اٹھے. کھانے پینے کی چیز ہی نہیں, کھانے پینے میں حلال کا خیال رکھیں. وہاں شریک حیات موجود ہے, اس کے باوجود بھی قربت سے منع کیا گیا. اب یہاں پر لوگ جو ہے ماہ سیام کے بعد بھی اگر اس طریقے سے قدم ڈگمگائے جائے, پھسلنے لگ جائے, تو یاد کر لیں کہ جب حلال موجود ہے اس کے باوجود روکا جا رہا ہے تو تمہاری پوری پریکٹس ہو گئی ہے, اب تو تمہیں حرام سے بچنا ہے. تو ایسی بہت ساری جو حکمتیں بیان کی گئی ہے, ان میں سے دو چند آپ کے سامنے اور ناظرین تک ہم نے پہنچانے کی کوشش کی ہے. ماہ سیام بلا شبہ یہ متقی بنانے والا مہینہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے, ماہ رمضان میں بہت سے لوگ ہیں ہم جیسے گناہگار جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ لیتے ہیں, تو ماہ رمضان میں حالت روزہ میں تو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں جس سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا, لیکن ماہ رمضان کے بعد پھر نہیں بچ پاتے ہیں. تو ماہ رمضان کے بعد بھی بچیں جن چیزوں سے اللہ نے سال بھر منع کیا, زندگی بھر منع کیا ہے, بلکہ عاقل و بالغ ہونے کے بعد سے لے کر جب تک موت نہیں آ جاتی, جسے شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے, ناجائز قرار دے دیا ہے, اور جس سے بچنے پر انعامات کا وعدہ ہے اور جس سے کرنے پر وعید آئی ہے. تو آخر ہم رمضان شریف کا روزہ تو رکھ لے رہے ہیں, اور معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ رسمی طور پر رکھ رہے ہیں, سب رکھ رہے ہیں. رمضان شریف کا مہینہ آ گیا, ہم کو بھی رکھنا ہے, نہیں رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کو پتہ چلے گا کہ روزہ نہیں ہے تو لوگ کیا سوچیں گے, تو چلو ہم نے بھی رکھ لیا. تو ہم نے رسمی طور پر روزہ تو رکھ لیا, لیکن حقیقت میں جو اس سے حاصل ہونا چاہیے تھا, جو روحانیت, نورانیت, جو تقویٰ, وہ ہمیں میسر نہیں آتا ہے. اور رمضان شریف کے بعد پھر ہم وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آخر کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم زندگی بھر اپنے آپ کو ہر حرام ناجائز سے بچا سکتے ہیں؟ بالکل بچا سکتے ہیں. اور رمضان شریف کے اندر جو کانسیپٹ ہمارا ہوتا ہے, جو تصور ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے جی, اور وہ کیا ہوتا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. بس اسی تصور کو پوری زندگی بھر آپ اپلائی کر دیں. اچھا, جیسے رمضان شریف کے اندر آپ گھر میں تنہا موجود ہیں, کھانا بھی موجود ہے, پانی بھی موجود ہے, ساری چیزیں موجود ہے, کوئی دیکھنے والا بھی نہیں, کوئی ٹوکنے والا بھی نہیں. جی, اس کے باوجود آپ کیا فریج سے پانی نکالتے ہیں یا مٹکے سے پانی بھر کر پیتے ہیں؟ کوئی دیکھ نہیں رہا, جی, آپ تنہا ہے, مگر آپ کا وجدان یہ پکارتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں پانی نہیں پیوں گا, میں کھانا نہیں کھاؤں گا. تو یہ تصور جو ہوتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے, یہ دیکھنے کا جو تصور ہوتا ہے, یہ پورا مہینہ ہم اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. مگر جیسی ماہ سیام رخصت ہو گیا, ہم کہیں باہر نکلتے ہیں, کسی کا حق مار رہے ہیں, یہ تصور نہیں لاتے. کاش اس موقع پر بھی یہ تصور لائے اللہ دیکھ رہا ہے, تو اس موقع پر آپ کا بدن کانپ جائے گا کہ نہیں, مجھے کسی کا حق نہیں مارنا ہے. ایک وقت کی نماز جب چھوٹ رہی ہو, آپ وہی تصور لے آ جائیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، سارے کام ایک طرف ہو جائیں گے، آپ نماز پڑھنے چلے جائیں گے. کیوں؟ وہ تصور جو ہوگا، وہ تصور آپ کو اس جگہ پر لے جائے گا. جس طریقے سے ماہ سیام میں یہ تصور ہم اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں کسی بھی اعتبار سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تصور زندگی پر اگر اپلائی کر دے تو انشاءاللہ العظیم بڑا آسان ہو جائے گا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ماہ سیام میں ایسا ہو جاتا ہے، ماہ سیام کی بات نہیں. آپ نے خود اپنے آپ کو اس چیز سے دور رکھا ہے، وہ تصور اور وہ خیال کو نکال دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ پریشانی ہے. مسلمان کو تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے، خوف کھاتا رہے اور پھر اپنی زندگی گزارے، تو انشاءاللہ العظیم کوئی مشکل کام نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رمضان شریف میں چونکہ شیطان قید کر دیا جاتا ہے تو اس لیے ہم گناہ سے بچ جاتے ہیں، اور رمضان شریف کے بعد شیطان پھر آزاد ہو جاتا ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو روک نہیں پاتے اور پھر شیطان کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں، پھر وہ ہم سے حرام ناجائز گناہ کے تمام کام کرواتا ہے. تو رمضان شریف میں صرف شیطان کے قید ہونے کی وجہ سے بچ گئے اور رمضان شریف کے بعد وہ آزاد ہو گیا اس لیے نہیں بچ پا رہے ہیں. کہیں یہ سارا کا سارا شیطان کی وجہ سے تو نہیں ہے؟ دیکھیں، شیطان قید کر لیا جاتا ہے، اس پر بھی علماء نے کلام فرمایا ہے کہ قید کرنے کا مطلب کیا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی جو ہے اسے نیک کام کی توفیق عطا فرماتا ہے، گناہ سے انسان بچنے لگ جاتا ہے. شیطان کے قید کر لینے کا مطلب یہ ہے، یعنی شیطان کے قید کرنے سے مراد یہ ہے کہ گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے اور اللہ اس کو نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے. یعنی جیسے قید سے مراد کسی شخص کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، ہاتھ پیر میں زنجیریں باندھ دی جاتی ہیں اور اسے 1 مہینے کی سزا دے دی گئی، تو اس طرح اس سے مراد یہ نہیں ہے. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیمیائے سعادت میں اس حوالے سے آپ نے فرمایا کہ جو شیاطین جو قید کر لیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ بندوں کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے گناہوں سے بچاتا ہے. اچھا، اب اس میں آپ دیکھیں کہ بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اس کے باوجود بھی اب آپ کہیں گے کہ بندے کو گناہوں سے جو ہے روک دیا جاتا ہے. بہت سارے ایسے افراد ہیں جو ماہ رمضان میں بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں، ماہ رمضان میں بھی گناہ کرتے ہیں، نمازوں کو ترک کرتے ہیں، روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یا جو بھی اچھے عمل ہے ان اچھے اعمال سے دور رہتے ہیں. تو پھر شیطان کو قید کر لینے کا مطلب کیا ہوا؟ تو یہاں پر مزید یہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، مگر وہ بندہ جو اس کی زندگی اور اس کا عمل پورے 11 مہینے گناہ کر لینے والے ہو، یعنی وہ 11 مہینے برائی کرتا ہے، نمازوں کو چھوڑتا رہتا ہے، عبادت سے دور رہتا ہے، مسجد کو کبھی نہیں آتا، شیطان کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے، اور 11 مہینے کی اس کی عادت ہوتی ہے، تو وہ 11 مہینے کی عادت جو ہوتی ہے وہ رمضان شریف کے اندر بھی وہ وہی کام کرتا ہے. اچھا، اس لیے کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب بندہ کوئی ایک گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، یعنی ایک دل کے اندر سیاہی آ جاتی ہے. پھر وہ گناہ کرتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے. تو ویسے وہ 11 مہینے تک اس کے گناہ کرنے والے کام ہے وہ کرتا رہتا ہے، برائی کرتے اب وہ ماہ سیام بھی آ جائے تب بھی وہ اس کی فطرت اور اس کی عادت کے مطابق وہ کام کرتا ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو توفیق عطا فرماتا ہے، لوگ مسجدوں کی جانب آتے ہیں، لوگ بندگی کی جانب آتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ بندہ جس کی خود کی عادت ایسی ہو، جو خود اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہے، تو پھر وہ رمضان شریف کا مہینہ پا کر بھی وہ گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے. تو اب جو لوگ ماہ رمضان کا احترام نہیں کرتے، مسلمان ہو کر بھی روزہ نہیں رکھتے، بلکہ میں نے اپنی آنکھوں سے حالت روزہ میں صرف لوگوں کو پانی پیتا، چائے پیتا، کولڈ ڈرنک پیتا نہیں بلکہ شراب پیتا ہوا میں دیکھا. آپ سوچئے، تو جو مسلمان گناہوں کا عادی ہو چکا ہو اور اپنی زندگی ماہ رمضان میں بھی ویسے ہی گزارتا ہو جیسے کہ سال کے باقی 11 مہینے، تو اب کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو توفیق نہیں دی گناہ سے بچنے کی؟ کیا اب اللہ نے اس کو نیکیوں کی توفیق نہیں دی؟ یعنی گناہوں کی عادت کی وجہ سے کیا اب وہ اس توفیق سے بھی محروم رہ گیا ہے؟ گناہ یہ ایک نحوست ہے، نافرمانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی. جب بندہ نافرمانی کرتا رہتا ہے تو قصور اس بندے کا ہے. جی، پوری دنیا کے اندر نہ جانے کتنے لوگ آباد ہیں، وہ تمام کے تمام یہ کام کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق سب کو عطا فرما رہا ہے، مگر وہ اس چیز کو قبول کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے
نیکیاں کی، عبادت و بندگی کی، یہ بندہ نافرمانی کرتے ہوئے اس کا دل گناہ کی طرف اتنا مائل ہو گیا، دل سیاہ ہو چکا ہے، اب اس کے بعد اس کو اچھائی کا اثر وہ قبول نہیں کر پاتا ہے۔ اس لیے چاہیے یہ کہ اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، تو انشاءاللہ العظیم اس کا فائدہ ہوگا۔ یعنی وہ بندہ اللہ کی توفیق سے بھی محروم ہے اپنے گناہوں یا بری لت کی وجہ سے، جب تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کر لیتا ہے، توبہ نہیں کر لیتا ہے۔ حضرت ایک سوال یہ بھی ہے، جیسا کہ آپ نے شروع میں بتایا قرآن مقدس کی آیت کریمہ کے ذریعے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے روزے اس لیے فرض فرمائے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تو تقوی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اچھا، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تقویٰ کے بہت سارے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ اب یہاں پر جو بندہ متقی ہوتا ہے، پرہیزگار جو ہوتا ہے، وہ یہ کہ حلال چیز ہونے کے باوجود بھی وہ اس سے رک رہا ہے، کھانے پینے اور بیوی جماع سے اپنے آپ کو روک رہا ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، یہ ڈر اس طریقے سے اس کے اوپر آ جائے کہ رمضان المبارکہ کے بعد وہ حرام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے، اچھا، حرام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے، اور جب بھی وہ اپنا کوئی کام کرے وہ جائز ہو اور اللہ سے ہر وقت ڈرتا رہے، تو انشاءاللہ العظیم جب یہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ العظیم پھر وہ گناہوں سے خود بخود بچنا شروع ہو جائے گا۔ تو تقوی سے مراد خوف خدا ہے، خوف خدا، تقوی سے مراد اللہ دیکھ رہا ہے، تقوی سے مراد اللہ کا ڈر ہے۔ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی ایک مسلمان جب قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے ماہ رمضان میں تو اسی وقت اللہ دیکھ رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب وہ تراویح پڑھ رہا ہے اسی وقت اللہ دیکھ رہا ہے، ضروری نہیں ہے۔ جب وہ روزے سے ہے اور کچھ کھاتا پیتا نہیں اسی وقت اللہ دیکھ رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر وقت اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی جب ہم نیکی کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو کیا صرف اللہ اسی وقت دیکھتا ہے؟ عام طور پر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم جب مسجد میں جا رہے ہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے، تھیٹر میں جا رہے ہیں تو معاذ اللہ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ ہم جب قرآن شریف پڑھ رہے ہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے، اور جب ہم یوٹیوب پر گندی گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں تو کیا معاذ اللہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ تو ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان ہر وقت یہ تصور رکھنا چاہیے کہ میں جہاں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، چاہے وہ ماہ رمضان ہو، چاہے وہ محرم الحرام ہو، چاہے وہ ربیع الاول شریف ہو، چاہے وہ شوال ہو، چاہے ماہ شعبان ہو، ہر وقت اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میں اپنے گھر کے بستروں پر ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، میں دفتر میں ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اصل میں ماہ رمضان کا یہی مقصد ہے، جیسا کہ حضرت نے فرمایا قرآن مقدس کی آیت کریمہ کے ذریعے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے یہی بات ہمیں اور آپ کو معلوم ہوتی ہے کہ جب مسلمان حالت روزہ میں اپنے رب کی رضا کے لیے حلال و جائز چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو ماہ رمضان کے بعد بھی جب روزے سے نہ ہو تب بھی اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے حرام اور ناجائز سے بھی بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اصل میں اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اور ایک مسلمان اگر اس کی صحیح طور پر ماہ رمضان میں پریکٹس کر لے، عمل کر لے، تو وہ ماہ رمضان کی فضیلت سے بھی مالا مال ہوگا، برکتوں سے بھی مالا مال ہوگا، ماہ رمضان کی روحانیت تک پہنچے گا، نورانیت تک پہنچے گا، اور اس کے اندر تقوی کی کیفیت بیدار ہو جائے گی، جو روزے کا اصل مقصد ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں تقریباً 24 گھنٹے کے اندر 1,25,000 لوگ مرتے ہیں۔ اس میں سے بہت سارے مشرکین ہوتے ہیں، بہت سارے مومنین ہوتے ہیں۔ تو مشرکین جو مر رہے ہیں ان کا کیا ہوگا ماہ رمضان میں اگر وہ مرے؟ اور جو مسلمان نیک ہے تو الحمدللہ وہ تو جنت میں جائے گا بلا شبہ۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ماہ رمضان میں جس نے کہ کبھی نمازیں نہیں پڑھی، جو شراب پیتا تھا، جو معاشرے کے لیے ناسور بن چکا تھا، ہم خود جانتے ہیں ایسے کئی لوگوں کو کہ جن کے پاس بظاہر کوئی نیکی نہیں تھی لیکن انتقال ہوا ماہ رمضان میں، تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اور عوام میں یہ چیز مشہور بھی ہے کہ رمضان شریف میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو بے حساب کتاب وہ جنت میں جاتا ہے، کیونکہ جہنم کے دروازے تو بند ہیں، جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو ایک ہی منزل ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی ڈیسٹینیشن ہے۔ تو اب وہ جو دنیا بھر میں مشرکین مر رہے ہیں ان کا کیا، اور جو گناہگار مومنین مر رہے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیں جنت جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے، بے شک جنت میں وہی بندہ جائے گا جو مومن ہو، ایمان والا ہو، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار رکھا ہے۔ اچھا، اگر دنیا کے اندر کوئی مشرک کتنا ہی اچھا عمل کرتا ہو، ایمان نہیں وہ جہنم میں جائے گا، اور کوئی ایمان والا ہو،
مسلمان ہو اور اگر کتنی ہی برائی کیوں نہ کرتا ہو، ایمان پر اگر اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس چیز کو آپ جان لیں۔ اب رمضان المبارکہ میں کوئی مشرک مر گیا تو اب اس کے لیے جنت نہیں ہے، جنت کا وعدہ مومنوں کے لیے ہے۔ اور رہی بات یہ کہ وہ کیا عمل کرتا تھا، برائی کرتا تھا یا اچھائی کرتا تھا، ہم نے ظاہر کو دیکھا ہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی ہے یا شراب پیا، جس طریقے سے آپ نے بتایا، مگر اللہ کو اس کی کون سی ادا پسند آ گئی نہ آپ جانتے نہ میں جانتا ہوں، نہ محلے کے اندر کوئی شخص جانتا ہے، تو ہم جج نہیں کر سکتے کہ اس کا معاملہ کیا ہوگا۔ بزرگان دین کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ایمان پر خاتمے کی دعا کرتے اور کراتے، جی، ایمان پر خاتمے کی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو آخرت کی ساری منزلیں آسان ہیں، اور ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو دنیا کی جتنی بھی عمل، عبادات، بندگی، جو کچھ بھی کیا گیا ہے، اللہ نہ کرے اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو سب کے سب برباد ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایمان پر خاتمہ، اب اللہ تعالیٰ جو اسے جو رمضان المبارکہ کا مہینہ عطا فرما رہا ہے اور ایمان والا ہے تو سبحان اللہ وہ بے حساب بلا شبہ جنت میں داخل ہوگا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اور کوئی بھی یہ نہ کہے، بلکہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی مسلمان انتقال کر جائے تو بے حساب و کتاب وہ جنت میں داخل ہوگا رمضان المبارکہ کے اندر۔ یہ کرم اور رحم ہے، کیونکہ مرتا کوئی انسان اپنی مرضی سے نہیں مرتا، جب اس کے مقدر میں جس وقت موت لکھی گئی ہو۔ اگر کوئی کتنا ہی کوشش کر لے اور یہ کہے کہ میں رمضان شریف میں مر جاؤں، اگر اس کے مقدر میں ہوگی تو مرے گا، ورنہ رمضان شریف کے اندر موت آنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقدر میں ماہ رمضان عطا فرمایا تو گویا اس کے لیے بخشش کا پروانہ مل گیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اللہ کی شان کریمی ہے سبحان اللہ کہ جسے ایک مرتبہ معاف فرما دیں، یعنی اب اس کا معاملہ ٹھکانہ جنتی ہو گیا تو اب ایسا نہیں کہ اب اس کے بعد پھر اسے جنت سے نکال کر جہنم میں داخل کیا جائے گا، نہیں، یہ اس کی شان کریمی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے اور رمضان شریف کا مہینہ پا لیا، یعنی اس کا انتقال ہو گیا، بس وہ جنتی ہے، اب اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو مومنوں کے لیے جنت ہے، مشرکوں کے لیے جنت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر کوئی مشرک اپنے اعتبار سے کتنا ہی سوشل ورک کرتا ہو، اخلاقی اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے بہت اچھا ہو، اس کو دنیا میں اس کا فائدہ مل جائے گا، ایمان پر اگر نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ دنیا میں اس کو اس کا صلہ ملے گا، آخرت میں کچھ بھی نہیں۔ لیکن مسلمان اگر گناہ گار بھی ہے اور رمضان شریف کا مہینہ اسے ملا تو اور اس کا انتقال ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بے حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ یعنی ہمیں نہیں پتا ہے کہ اس بندے کی کون سی ایسی نیکی یا کون سا ایسا عمل تھا جسے اللہ نے پسند فرمایا، اور اس کے پاس جنت میں جانے کے لیے اور کچھ تو تھا نہیں، تو اللہ نے اس کو ماہ رمضان میں موت دے دی تاکہ یہ سبب بن جائے اس کے جنت میں جانے کا۔ حضرت ایک سوال اور بھی ہے کہ ماہ رمضان میں ویسے عام طور پر تو لوگ جانتے ہیں کہ 2 عبادتیں سب سے زیادہ اہم ہیں، ایک دن کا روزہ ہے اور ایک راتوں کو 20 رکعت تراویح کی نماز کا ادا کرنا ہے۔ آپ نے روزوں کے فضائل بیان کیے، ماہ رمضان میں اگر تلاوت کی جائے تو اس کا کیا ثواب ہے، اور تراویح کی نماز جو ہم ادا کرتے ہیں اس کا کیا ثواب ہے، آپ یہ بھی بتا دیں۔ ماہ رمضان المبارکہ میں جس طریقے سے آپ نے سماعت کیا کہ اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور رمضان شریف کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، اور رمضان شریف میں کب؟ تو ایک جگہ پر اللہ ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل فرمایا۔ تو جس ماہ میں اللہ نے اس مقدس کلام کو نازل فرمایا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کی تلاوت کریں، اسے پڑھیں۔ یوں بھی عام طور پر جو عبادت کی جاتی ہے، نیکیاں کی جاتی ہے، اس کا ثواب ہوتا ہے۔ ماہ سیام میں اگر کوئی پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں مزید عطا فرمائے گا، یہ تو ہونا ہی ہے۔ اور رمضان المبارکہ میں خصوصی اعتبار سے تراویح کے اندر مرد حضرات مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ جو تراویح پڑھتے ہیں، جس میں ایک ختم قرآن، کم سے کم ایک ختم قرآن کرتے ہیں، اور ہر جگہ پر ماشاءاللہ سے اس کا اہتمام ہوتا ہے، حفاظ کرام تشریف لاتے ہیں، بعض جگہوں پر 2 قرآن شریف، 3 قرآن شریف، مگر ایک قرآن مقدس ختم کرنا یہ سنت ہے۔ تو تراویح کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے اور تراویح کے اندر قرآن مقدس کا ختم کیا جائے، اور یہ سنت بھی ہے الحمدللہ۔ دن میں روزہ ہو، راتوں میں قیام ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ماہ سیام میں روزے کی فرضیت سے پہلے بھی آپ دن میں کچھ نہیں کھاتے،
اور راتوں میں قیام کرتے. بس یہ ادائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب راتوں کے اندر قیام کا ہمیں حکم دیا گیا. 20 رکعت تراویح ہم جو پڑھتے ہیں تو تراویح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مقدس کی ہم تلاوت کریں. اور قرآن مقدس اگر ترجمے قرآن کنز الایمان، سبحان اللہ، اگر ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں تو کیا کہنا، تاکہ ہمیں قرآن تلاوت کا بھی ثواب مل جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا ہے آپ وہ بھی پڑھ لیں گے. ماہ رمضان میں خاص طور سے اس کا اہتمام کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں، جتنا ممکن ہو سکے اتنی تلاوت کریں، تراویح کی نماز کا اہتمام کریں، عبادت جتنا زیادہ ہو سکے انشاءاللہ کریں، اس کا فائدہ حاصل ہوگا. حضرت سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ماہ رمضان میں بھی رات بھر سیر و تفریح کرتے رہتے ہیں. کچھ لوگ ایک جگہ جمع ہو کر رات بھر چائے پی رہے ہیں، دنیاوی گفتگو ہو رہی ہے، یا کہیں حقہ پی رہے ہیں، یا لوگ گھوم پھر رہے ہیں. اور خواتین کے اندر بھی دیکھا گیا کہ خواتین ماہ رمضان کے روزے تو رکھتی ہیں جن دنوں میں روزہ ان پر فرض ہوتا ہے، لیکن نماز تراویح کا اہتمام نہیں کرتی ہیں. اور خواتین کے لیے تو چاند رات سے، یعنی ماہ رمضان کا چاند ہوتا ہے تب سے لے کر عید کی چاند رات تک ہر رات شاپنگ کریں تو بھی شاپنگ ختم نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ آخری رات آ جاتی ہے اور وہ بازاروں میں بھٹک رہی ہوتی ہے. دوپٹہ رہ گیا، چپل رہ گئی، ریبن رہ گیا، کلپ رہ گیا، پوری رات. تو پورا مہینہ جو لوگ اس طرح سے ضائع کر دیتے ہیں، ان کے تعلق سے آپ کچھ رہنمائی فرما دیں اور کچھ ایسے کلمات آپ عرض کر دیں تاکہ اللہ ان کو بھی ماہ رمضان کی برکتوں کو سمجھنے والا بنا دے اور وہ بھی ماہ رمضان کا صحیح طور پر احترام کرنے والے بن جائیں. ماہ سیام پانے کے باوجود بھی اس کی قدر نہ کرنا، یہ سوائے محرومی کے اور کوئی چیز نہیں ہے. اللہ اکبر. اور خاص طور سے آخری جب شب ہوتی ہے نا، جب عید کا چاند نظر آنے والا ہے یا رمضان المبارکہ کی آخری رات آنے والی ہے، اس موقع پہ تم سمجھتے کہ عید کی خرید ساری ہونے کے باوجود بھی اب جانا ہی ہے، حالانکہ وہ شب لیلۃ الجائزہ ہے. سبحان اللہ. اور اس کی عظمت و برکت کے حوالے سے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ پہلی رات سے لے کر آخر رات تک جتنے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، آخری شب میں ان کی تعداد کے برابر جہنم سے آزاد فرماتا ہے. وہ تو جائزے کی رات ہے، وہ تو مغفرت کی رات ہے، وہ تو بخشوانے کی رات ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی نجات کی رات ہے. محروم ہے وہ شخص کہ جو ماہ سیام پائے اور پانے کے باوجود بھی اپنی مغفرت نہ کروا لے. اللہ نے رحمت کا عشرہ عطا فرمایا، مغفرت کا عشرہ عطا فرمایا، عتق من النار، جہنم سے آزادی کا جو عشرہ ہے وہ عشرہ ملا. حالانکہ اب جاتے جاتے وہ آخری رات بھی آ گئی ہے، اگر اس کے باوجود بھی ہم غافل رہیں، عبادت سے دور رہیں، پھر بھی مارکیٹوں میں بازاروں میں شاپنگ کرتے رہیں اور اپنی بخشش نہ کروا لیں، تو پھر پتہ نہیں آئندہ رمضان ہمیں ملے نہ ملے. اس لیے وہ محرومی سے خدا را بچیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں، اس کی راتیں عام راتوں کی طرح نہیں، اس کے دن عام دنوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ نے ایسی برکت والی شب بھی عطا فرمائی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزوں کی فضیلتیں کب حاصل ہوگی؟ یہ فضیلتیں اسی وقت حاصل ہوں گی جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور اپنا وقت عبادت کے اندر دیں گے. ذکر و اذکار میں کوئی عذر نہیں کہ بھائی ان دنوں میں نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے. آپ ان دنوں کے اندر بھی عبادت کر کے خوب ثواب کما سکتی ہے، اللہ کا ذکر کر کے خوب ثواب کما سکتی ہے. آپ ان دنوں میں عبادت ذکر کریں، خوب ثواب کمائیں، خوب ثواب کمائیں، توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، انشاءاللہ العظیم اس کا فائدہ آپ کو حاصل ہو جائے گا. بہت ساری ہماری بہنیں غلط فہمی کا شکار ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ یہ مہینہ عبادت اور ریاضت کا نہیں ہے بلکہ خریداری کا ہے، شاپنگ کا ہے. تو ایسی ہماری بہنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی پناہ مانگے کہ آخر ماہ رمضان کی عبادات کی توفیق سے وہ محروم کیوں رہیں، اور اس مہینے کو بھی انہوں نے ایسے ہی گزار دیا جیسے کہ باقی مہینے. کیا ایسے لوگوں کے لیے جو اس ماہ مبارک کی عظمت کو سمجھتے نہیں ہیں اور عام دنوں کی طرح اس مہینے کو گزار دیتے ہیں، ان کے بارے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا؟ کیا قرآن میں کوئی وعید ان کے تعلق سے آئی ہے؟ میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ ایک روایت ملتی ہے کہ ایک شخص کو فرشتے مارتے ہوئے لے جا رہے ہوں گے. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچیں گے تو دیکھا کہ فرشتے ایک شخص کو مارتے مارتے لے جا رہے ہیں. جب حضور کو دیکھے گا تو کہے گا کہ حضور آپ میری سفارش کریں، مجھے بچا لیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے کہ اس کو بچا لوں اور اس کی سفارش کر لوں، مگر منع کر دیا جائے گا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر دریافت فرمائیں گے کہ اس کا جرم کیا ہے، اس کا گناہ کیا ہے، وہ کون سا ایسا عمل کرتا تھا کہ فرشتے اس طریقے سے سزا دیتے ہوئے لے جا رہے ہیں.
اور مجھے بھی روک دیا گیا. کہا جائے گا کہ اس کا دعوے دار رمضان المبارک ہے, اللہ اکبر, ماہ رمضان, اور جس کا دعویٰ کرنے والا ماہ رمضان ہو تو پھر اس سے آپ کو روک دیا گیا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمائیں گے کہ جس کا دعوے دار ماہ رمضان ہو میں بھی اس سے بیزار ہوں. اللہ اکبر. تو یعنی ماہ رمضان نے اس کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا ہے. اس نے میرا احترام نہیں کیا, اس نے میری بے حرمتی کی. اب آپ سوچیں کہ شفاعت کرنے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی کو روک دیا گیا تو بتائیے پھر کون شفاعت کرے گا؟ بے شک ماہ رمضان جو ہے اس میں عبادت کرنے والوں کی سفارش کرے گا, مگر جب بندہ ماہ رمضان ہی کی بے حرمتی کرے تو وہ کیسے سفارش کرے گا, بلکہ وہ تو مقدمہ دائر کر دے گا. اس لیے خدارا میں اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا, بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا, خدارا ماہ رمضان کی بے حرمتی نہ کریں, اس کا ادب بجا لائیں, اس میں عبادت بندگی کر کے ماہ رمضان میں خوب عبادت و بندگی کر کے اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں, تاکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری شفاعت فرمائے اور ماہ رمضان بھی ہمارا سفارشی بن جائے. سبحان اللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں, ماہ رمضان کے تعلق سے ہم نے بہت ساری باتیں سنی, بہت ساری باتیں سیکھی. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمر بھر عمل کرنے اور ماہ رمضان کا احترام کرنے, اس کا حق ادا کرنے اور خوب عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آسان جملوں میں ایک بات عرض کرتا ہوں, ہم لوگ دنیا کے کسی بھی کاروبار سے لگے ہوں, ہر کاروبار کا کوئی نہ کوئی سیزن ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی آف سیزن ہوتا ہے. آپ چاہے جو بھی کرتے ہوں, اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اور آپ کے جیسے گناہگاروں کو ماہ رمضان نیکیاں کمانے کے سیزن کے طور پر عطا فرماتا ہے کہ میرے بندے, سال کے 11 مہینے گزرنے کے بعد میں تجھے ماہ رمضان دے رہا ہوں اور یہ سیزن ہے نیکیاں کمانے کا. اگر تو ماہ رمضان میں ایک نیکی کرے گا تو اس کے بدلے 10 گنا نہیں 70 گنا زیادہ ثواب عطا کروں گا. نفل کی پابندی کرے گا میں تجھے فرض کے برابر ثواب دوں گا, فرض ادا کرے گا میں تجھے 70 فرضوں کا ثواب عطا کروں گا. یہاں تک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حالت روزہ میں اگر کوئی بندہ سو رہا ہو تو سوتے وقت بھی اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. 11 مہینے ہم سو جائیں غافل ہو جاتے ہیں, نہ نامہ اعمال میں کوئی نیکی لکھی جائے گی نہ کوئی بدی, لیکن حالت روزہ میں اگر کوئی مسلمان سو رہا ہے اس پر بھی اللہ اس کو عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے. اس کی بھوک اور پیاس کو اللہ پسند فرماتا ہے, اس کے منہ سے نکلنے والی بو کو اللہ پسند فرماتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک کا بھرپور احترام کریں, اپنے آپ کو ہر طرح کی برائی سے گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں. ہم نہیں جانتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ماہ رمضان ہمیں زندگی میں ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا. اللہ رب العزت نے اپنا فضل و کرم فرمایا, پچھلے سال اس نے ماہ رمضان عطا کیا تھا, اس سے پہلے بھی اور اس بار پھر میرا کریم ہمیں ماہ رمضان عطا کرنے والا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ اس کے بعد پھر زندگی میں یہ ماہ مبارک ملے گا کہ نہیں ملے گا. توبہ کرنی چاہیے, استغفار کرنا چاہیے, اپنے آپ کو نیکیوں کے سانچے میں ڈھالنے کی خوب عبادت کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں, آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ بہت جلد ہم ماہ رمضان کے فضائل کے بعد اب ماہ رمضان کے مسائل کا ایپیسوڈ لے کر آ رہی ہیں, جس میں روزے کے مکروہات, کن حالتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کن صورتوں میں صرف روزے کی قضا ادا کرنی ہوگی, کن صورتوں میں قضا کے ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا. اسی طرح نماز تراویح کے فضائل, نماز تراویح کے مسائل, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ زکوٰۃ اور فطرے کے تعلق سے فضائل و مسائل ہم سماعت کریں گے. آپ تمام سے گزارش ہے کہ اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ ہمارے ساتھ بنے رہیں. اگر روزے کے تعلق سے, تراویح کے تعلق سے آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں جا کر ضرور اپنا سوال لکھیں, تاکہ آنے والے ایپیسوڈز میں ہم آپ کے ان سوالوں کا جواب دے سکیں. آپ تمام سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے SDI چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں, اور آئندہ آنے والے تمام نئے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. ساتھ ہی اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اس پروگرام کے لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں. مزید معلومات کے لیے آپ تمام سے گزارش ہے, عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کی یہ کتاب
ماہ رمضان کیسے گزاریں، جسے خود امیر سنی دعوت اسلامی عطائے حضور مفتی اعظم داعی کبیر حافظ و قاری مولانا محمد شاکر نوری صاحب قبلہ نے لکھا ہے۔ آپ اسے ضرور مکتبہ طیبہ سے حاصل کریں۔ اس وقت آپ کے اسکرین پر مکتبہ طیبہ کی ڈیٹیل موجود ہے، آپ ہم سے رابطہ قائم کریں۔ ملک یا بیرونی ملک میں آپ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، انشاءاللہ کوریئر کے ذریعے یہ کتاب بآسانی آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ ماہ رمضان کیسے گزاریں یہ کتاب اردو میں، ہندی میں، انگلش میں اور گجراتی میں بھی موجود ہے، تو آپ ضرور اس کتاب کو حاصل کریں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، اپنے علاقے کی مساجد کے لیے، اپنی مسجد کے امام کو تحفے میں دینے کے لیے آپ اس کتاب کو ضرور مکتبہ طیبہ سے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ آپ تمام کی جانب سے اور SDI چینل کی جانب سے میں مولانا افضل برکاتی صاحب قبلہ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالی حضرت کی تمام دینی خدمات کو، ان کی تمام کوششوں کو، محنتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ آمین، جزاک اللہ خیر فی الدارین۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ تحریک کو اور خوب سے خوب عروج عطا فرمائے۔ ہمارے امیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ درازی عمر عطا فرمائے، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ جزاک اللہ خیر فی الدارین۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔